لاہور جیل میں میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ جب میں نے اسے اس کی داستان سنانے کو کہا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جس سیٹھ صاحب کی یہاں ملازم تھی وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، مگر اس کے ایک اور لڑکی سے بھی تعلقات تھے جو الگ گھر میں رہتی تھی۔ جب وہ لڑکی امید سے ہوئی تو ایک روز یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں جیل میں مختلف قیدی خواتین کے حالات زندگی کو جاننے کے لیے ان سے ملاقات کو گئی، جہاں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جرم میں یہاں آئیں اور ایسے کیا حالات بنے۔ ایسے ہی میری ایک قیدی خاتون سے ملاقات ہوئی جو خوبصورت نقوش کی مالک ایک بہت دلکش عورت تھی، مگر شاید قید و بند کی سختی نے اس سے اس کا نکھار چھین لیا تھا۔ اس عورت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب طرح کی چمک اور امید سی نظر آئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام نادیہ ہے اور اس کا تعلق ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میں نے اسے اس کی داستان زندگی سنانے کو کہا اور وہ مجھے سنانے لگی، جسے میں اسی کی زبانی رقم کر رہی ہوں۔ میری شادی میرے تایا زاد سے ہوئی تھی۔ ان دنوں ہم جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارا جدی پشتی ٹھکانہ تھا۔ آباء و اجداد کی قبریں بھی یہیں تھیں، چونکہ میرے والد اور سسر آپس میں سگے بھائی تھے۔ ہماری 8 بیگھے زمین جو میرے والد اور سسر کی مشترکہ زمین تھی، اسی زمین پر کاشتکاری سے ہم دونوں گھروں کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ان دنوں مہنگائی کے جن کا اتنا سامنا بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ گاؤں میں ضروریات محدود اور زندگی سادہ ہوتی ہے۔ گھر میں فرنیچر نہ ہو تو بھی شان میں کمی نہیں آتی کہ چارپائی راحت جاں اور چٹائی بھی آرام دہ بچھونا ہو جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہ تھی تو ٹی وی، ریفریجریٹر، کولر، اے سی جیسی سہولیات بھی نہ تھیں۔ طبی گرمیوں کی شدت اور سردیوں کی سختی نے ہم لوگوں کو خاصا سخت جان بنا دیا تھا۔ رات کو کھلے آسمان تلے بھی سکون سے نیند آ جاتی تھی، اور سردیوں کی دھوپ سینکنے کا تو کیا ہی مزہ تھا۔ اچانک ایک روز ہمارے گاؤں کی بھی قسمت جاگ اٹھی اور ہمارے علاقے میں بھی بجلی آ گئی۔ ہماری چھوٹی سی بستی کمکموں سے بقا روشن ہو گئی۔ بجلی کی آمد کے ساتھ ہی دیہاتی زندگی میں تیزی سے بدلاؤ آیا۔ گھر گھر کولر، ٹی وی اور کئی گھروں میں تو اے سی بھی چلنے لگے۔ عموماً یہ اشیاء دبئی اور سعودی عربیہ سے ان کے پیارے لاتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اکثر دیہاتی مفلسی سے تنگ آ کر روزی کمانے کی غرض سے عرب امارات چلے جاتے تھے۔ وہ جب آتے ایسی ہی اشیاء اپنے پیاروں کو تحفے میں دینے کو لاتے تھے۔ باہر سے آئی چیز کو یہ لوگ بہت پسند کرتے تھے اور اسے پا کر نہال ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ یہ اشیاء برائے فروخت بھی لاتے تھے، لیکن انہیں فروخت کرنے کے لیے یہاں کوئی دکان یا مرکز نہیں تھا۔ اگر کسی گھر کے لوگوں کو ضرورت ہوتی تو وہ خرید لیتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے شوہر انور کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی دکان کھول لیں جہاں الیکٹرونک سامان کی خرید و فروخت ہو سکے۔ میرے سسر صاحب کے کافی رشتہ دار اور دوست وغیرہ سعودی عرب اور دیگر عربی ممالک میں محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ الیکٹرونکس اشیاء آئے دن ان کے ذریعے گاؤں میں آتی تھیں۔ انور نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے رشتہ داروں سے الیکٹرونکس کی چیزیں منگوا کر اپنا منافع رکھ کر اپنی دکان میں لوگوں کو بیچی جائیں۔ یہاں تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جانی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں باہر کے ممالک سے آئی چیزوں کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ اکثر لوگ بہت شوق سے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں چیزیں دینے کے لیے ان ممالک سے منگواتے کہ یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی تھی۔ سسر صاحب کے پاس اپنی زمین تھی۔ اس کا کچھ حصہ سڑک کے کنارے تھا، جس پر انہوں نے چند دکانیں تعمیر کی ڈالی تھیں۔ ایک دکان میں انہوں نے الیکٹرونک سٹور کھول لیا۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار چمک اٹھا۔ اب جو عرب امارات سے لوٹتا وہ اپنے ہمراہ لائی نشیا کو بھی سسر صاحب کے حوالے کر دیتا کہ بک جائیں تو رقم ہمارے گھر دے دینا۔
جلد ہی نزدیکی شہر تک ہمارے اسٹور کی شہرت پہنچ گئی۔ اب قریبی شہر سے بھی لوگ چوک در چوک رعایتی قیمت پر یہ اشیاء خرید کر لے جانے لگے۔ غرض 5 سال میں ہی ہم خاصے امیر ہو گئے اور خوشحالی کے مزے لوٹنے لگے۔ اب ہمارا شمار گاؤں کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ گھر میں نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ غرض اب کسی شے کی کمی نہ رہی۔ ایک روز انور نے مجھ سے کہا، نادیہ، تم کبھی کہیں باہر گھومنے پھرنے نہیں گئی نا؟ اور نہ کوئی بڑا شہر دیکھا؟ چلو ان گرمیوں میں کوہ مری کی سیر کو چلتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی سیر تھی۔ ہم کار پر ملتان، لاہور، اسلام آباد سے گھومتے ہوئے مری گئے۔ 5 روز ادھر ہوٹل میں ٹھہرے اور بہت مزہ آیا۔ بچوں نے بھی بڑے شہروں کی پر رونق زندگی دیکھی۔ واپسی میں پھر لاہور میں 3 روز قیام کیا۔ فورٹرس، ہائپر سٹار، شالیمار باغ، شاہی قلعہ، غرض کافی لاہور گھومے پھرے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اب ہم بس یہی رہ جائیں۔ سیر و تفریح کے بعد جب گاؤں واپس آئے تو لگا کہ جیسے دل تو لاہور میں ہی رہ گیا ہے۔ اب تو دیہات کی زندگی مجھے تنگ آب نائے جیسی لگ رہی تھی اور ہم گویا کنویں کے مینڈک تھے۔ میں نے شوہر سے اصرار شروع کیا کہ انور بہت رہ لیا ہم نے دیہات میں، اب ہمارے پاس کافی جمع پونجی بھی ہے، اب لاہور چل کر رہتے ہیں۔ واہ کیا مزہ ہے وہاں کی زندگی کا، ہر طرف رونق ہی رونق۔ وہاں تو جو چیز انسان کا کھانے کو دل چاہے پکی پکائی ہوٹل سے منگوا لیتا ہے، مگر یہاں تو سب کچھ گھر ہی بنانا پڑتا ہے اور نہ ہی یہاں دوسری کوئی سہولیات ہیں۔ میں نے اب شوہر سے بار بار اصرار کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک بات بار بار منہ سے نکلے تو پوری ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ چچا جان یعنی میرے سسر صاحب تھے۔ وہ جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر لاہور جا بسنے کو ایک بڑی حماقت کہتے تھے۔ جب بھی انور ان سے اس آرزو کا اظہار کرتے، چچا جان کی تیوری پر بل پڑ جاتے اور ہم دل مسوس کر رہ جاتے۔ بے شک گاؤں میں ہماری بہت عزت تھی، دکان کی وجہ سے ہم علاقے میں بہت خوشحال تھے، لیکن اب میرے ذہن سے لاہور شہر کی رونقیں محو نہ ہو پاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ انہی دنوں چچا جان بیمار ہو کر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اور اب ہم بدبختوں کے لیے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ ہم نے ان کے مرتے ہی سارا اثاثہ فروخت کر دیا اور اتنا سرمایہ ہاتھ آ گیا کہ لاہور شہر جا بسنے کے خواب کو تعبیر مل گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لاہور آ کر کوئی مکان خرید لیتے، لیکن ہم نے یہاں آتے ہی ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت بنگلہ کرائے پر لے لیا، پھر اس میں خوب عمدہ فرنیچر بھی ڈلوایا۔ ہمارے بچے دیہات کے اسکول سے آئے تھے، یہاں آ کر ان کے داخلے مہنگے ترین اسکولوں میں کروائے کہ جہاں اس سوسائٹی کے لوگوں کے بچے جاتے تھے جن کے ساتھ ہم رہ رہے تھے۔ کچھ دن تو بڑے شہر کے چاؤ میں گزر گئے، روز باربیکیو اور اچھے اچھے ریسٹورنٹس کے کھانے کے مزے لیتے رہے۔ میں جو کچھ ارد گرد کے لوگوں کے گھروں میں دیکھتی، شوہر کے آگے اسی کی فرمائش رکھ دیتی۔ شوہر بھی میری ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ 5-6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جب بجٹ پر زیادہ دباؤ پڑا تو بالآخر گھر کے کچن کو آباد کیا۔ اب انور کو کاروبار کی فکر بھی ستانے لگی، کیونکہ رکھے ہوئے پیسے تیزی سے خرچ ہو رہے تھے۔ سچ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اب میرے شوہر شہر میں گھوم پھر کر اپنے لیے کوئی موزوں بزنس کو تلاش کرنے لگے تاکہ بچی ہوئی جمع پونجی لگا کر کاروبار کر لیں۔ اس طرح انہیں آٹا دال کے بھاؤ کا بھی پتہ چل گیا۔ کافی دیر کی کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ گاؤں کے کاروبار اور لاہور کے کاروبار میں بڑا فرق تھا۔ یہاں صرف دکان کرائے پر لینے کے لیے لاکھوں پیسے درکار تھے۔ اسی طرح سے کاروبار کی سبیل کرتے کرتے سال گزر گیا۔ اب بینک میں رکھی جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنگلے کا کرایہ کہاں سے دیں اور خرچہ کہاں سے پورا کریں۔
ہم یہ بنگلہ چھوڑ کر ایک سستا مکان کرائے پر لے کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ شوہر اب معمولی ملازمت کے لیے ہی ہاتھ پاؤں مارنے لگے کہ گھر میں چولہا تو جلے۔ بہت کوشش کے بعد ایک معمولی سی ملازمت ملی کہ جس سے مکان کا کرایہ اور گھریلو اخراجات پورے نہ ہو پاتے تھے۔ گھر میں پیٹ بھرنے کے لالے پڑ گئے۔ شوہر نے کہا کہ اب گاؤں ہی واپس جانا پڑے گا، مگر اب خالی ہاتھ کس منہ سے واپس آتے؟ رشتہ داروں کو کیا بتاتے جو بار بار کہتے تھے کہ چلتا کاروبار ختم کر کے مت جاؤ۔ تبھی میں نے انور کو مشورہ دیا کہ بچے اسکول داخل ہیں، اب بہتر یہ ہے کہ یہاں رہ کر ہی کسی اور جگہ کمانے کی سبیل کرو۔ انور صرف میٹرک پاس تھے اور میٹرک پاس کو کیا اچھی ملازمت مل سکتی تھی؟ گاؤں والا اثاثہ تمام بک چکا تھا، وہاں جا کر رشتہ داروں پر کب تک بوجھ بن سکتے تھے؟ اسی فکر میں غلطاں ایک روز انور کی ایک دولت مند آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ منیر صاحب فیکٹری کے مالک تھے اور لوگ ان کو سیٹھ صاحب کہتے تھے۔ ان کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ انور سے ان کی بات ہو گئی، تنخواہ بھی معقول دے رہے تھے، لہٰذا میرے شوہر نے سیٹھ صاحب کی ڈرائیوری قبول کر لی، اس شرط پر کہ وہ ہمیں رہنے کا ٹھکانہ اور دیگر کچھ سہولتیں بھی دیں گے۔ منیر صاحب نے اپنے خالی بنگلے کے 3 کمرے ہمیں رہائش کے لیے دے دیے۔ ان کا یہ بنگلہ 7 بیڈ رومز پر مشتمل تھا، باقی 4 کمرے ان کے اپنے تصرف میں تھے، جن کی چابی وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ انور کا کام ان کی ڈرائیوری کرنا، جبکہ میرا کام ان کے بنگلے کی صفائی ستھرائی تھا۔ وہ اس بنگلے میں اکیلے ہی آتے تھے۔ وہ جب آتے کھانا بنانے کو کہتے اور میں کچن کا سارا کام سنبھالتی۔ یوں جو کھانا بچتا اسے وہ بچوں کے لیے لے جانے کو کہتے۔ سیٹھ صاحب ہفتے میں 4 بار لازمی اس بنگلے میں آتے تھے، لیکن یہ بات میں نے نوٹ کی کہ ان کی آمد سے کچھ دیر قبل ایک فیشنیبل چلتی پرزا قسم کی لڑکی بھی اس بنگلے میں آتی تھی۔ یہ صاحب کی گرل فرینڈ تھی یا محبوبہ، بہرحال اس سے میرا کیا لینا دینا تھا؟ یہ محترمہ کبھی خود آ جاتی اور کبھی سیٹھ صاحب انور کو فون کر کے کہتے کہ جاؤ اس کو یہاں لے آؤ۔ اس عورت کا ٹھکانہ انور کو ہی معلوم تھا، وہ مجھے اس کے بارے میں کبھی نہ بتاتے تھے کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ اس لڑکی کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہی اس گھر کی مالک ہو۔ آتے ہی وہ صاحب کے بیڈ روم کی چابی مجھ سے طلب کر لیتی تھی۔ یہاں ملازمت کے 2 ہفتے بعد ہی صاحب نے بنگلے کی چابی میرے حوالے کر دی تھی۔ انہوں نے انور سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے بیوی بچے آدھے حصے میں رہیں گے، جبکہ باقی آدھا حصہ میرے استعمال میں رہے گا۔ جب بھی میں یہاں آؤں مجھے گھر صاف ستھرا اور ہر شے تیار ملنی چاہیے، کھانے پینے کا بھی عمدہ انتظام ہونا چاہیے۔ سیٹھ صاحب انور کو تنخواہ کے علاوہ کچن کا کل خرچہ بھی دیتے تھے۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ مجھ پر سیٹھ صاحب کے راز کھلنے لگے۔ وہ ایک شادی شدہ اور بال بچوں والے آدمی تھے۔ ان کا بڑا بیٹا کوئی 20 برس کا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ان کے مراسم تھے۔ اس بے حد فیشنیبل لڑکی کا نام روبی تھا۔ وہ ہر دوسرے دن یہاں آ جاتی، زیادہ تر صاحب کے ساتھ بیڈ روم میں ہوتی اور پھر صبح ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ کبھی کبھی وہ کچن میں بھی آ دھمکتی تھی جب اس کو اپنی پسند کی کوئی ڈش مجھ سے بنوانی ہوتی۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرتی کہ کیا تم کبھی سیٹھ صاحب کے گھر گئی ہو؟ کیا کبھی ان کی بیوی سے ملی ہو؟ میں جواب دیتی، نہیں بیوی، ابھی تک تو نہیں ملی، اور نہ وہ کبھی ادھر آتی ہیں، میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایک بار جب روبی یہاں آئی، میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ کچن میں مجھے اپنی پسند کی ڈش کا آرڈر دینے آئی تو میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرا بیٹا بیمار تھا۔ میں نے اسے کہا، بی بی آج میں مزید آپ کی کوئی فرمائشی ڈش تیار نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے بچے کی حالت بہت خراب ہے، وہ اندر بخار سے تپ رہا ہے۔ اس نے جا کر سیٹھ صاحب سے کہا کہ ان کے بچے کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔ جب سیٹھ صاحب
انور اور مجھے بچے کے ہمراہ ہسپتال لے گئے تو وہاں ان کی بیگم مل گئیں۔ ان کے بچے کو بھی بخار تھا اور وہ اپنے بھائی کے ہمراہ اسے ہسپتال لے کر آئی تھی۔ دونوں میاں بیوی کا آمنا سامنا ہوا تو صاحب جیسے کچھ کھجل سے ہو گئے۔ بیگم نے خفگی سے کہا کہ میں کب سے آپ کو فون کر رہی تھی، روہیل کا چیک اپ کرانا تھا، لیکن آپ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تبھی جنید بھائی آ گئے تو میں ان کے ساتھ ٹیکسی میں یہاں آئی ہوں۔ آپ کہاں تھے آخر جو اتنی دیر تک موبائل فون بند تھا؟ صاحب نے کہا میری ضروری میٹنگ چل رہی تھی، اسی لیے فون بند کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی اس وقت کون سی میٹنگ ہوتی ہے اور آپ ہسپتال کس لیے آئے ہیں؟ صاحب نے بتایا کہ میرے ڈرائیور کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، میں اس کے ساتھ گھر آنے والا تھا جب اس نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ چلو پہلے اپنے بیٹے کو دکھا لو پھر مجھے چھوڑ آنا۔ اچھا واپسی میں تمہیں گھر ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ جب دونوں بچوں کا ڈاکٹر نے چیک اپ کر لیا اور ہم نے دوائیں وغیرہ بھی لے لیں تو سیٹھ صاحب کی بیگم فرا بولی ان کو بھی گاڑی میں بٹھا لیں، پہلے انور اپنی بیوی اور بچے کو اپنے گھر چھوڑ دے گا پھر ہمیں چھوڑ آئے گا۔ صاحب نے عذر کیا کہ مجھے دوبارہ دفتر جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، ایسا کرو کہ تم گاڑی لے جاؤ، یہ اپنی بیوی اور بچے کو رکشہ کرا دے گا۔ صاحب کی بیگم کہنے لگی نہیں نہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ اب صاحب کو چپ رہتے ہی بنی۔ رستے میں صاحب اپنے دفتر اتر گئے۔ فرا بی بھی بہت اخلاق والی تھی، وہ اصرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گئیں اور اچھی مہمانداری کی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ہمیں ملازم سمجھ رہی ہیں، وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے ہم ان کے کوئی رشتہ دار ہوں۔ میں اس عورت کی مہمانداری پر بہت حیران ہوئی۔ پھر میرے میاں سے کہا کہ جاؤ انور، اب تم ان کو گھر چھوڑ کر آؤ، تم نے میرے بچوں کو اکیڈمی سے لینے بھی جانا ہے، اس لیے جلدی آ جانا۔ فرا بی بی کے اخلاق نے پہلے روز ہی مجھے اپنا گھر ویدا کر لیا۔ دل افسوس کرنے لگا کہ صاحب نے ناحق روبی جیسی غلط قسم کی عورت سے ناطا پال رکھا ہے، جبکہ ان کی اپنی بیوی اس قدر خوبصورت، باسلیقہ اور عمدہ اخلاق کی مالک خاتون تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ سوچنے لگی نہ جانے ان مردوں کا کیا مزاج ہوتا ہے کہ اپنی اچھی بلی جیون ساتھی اپنے بچوں کی ماں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ روبی سیٹھ صاحب کی منکوہا نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے خوب عیش کرا رہے تھے۔ یہ بنگلہ جس میں ہم رہ رہے تھے انہوں نے خاص طور پر روبی کے لیے ہی مختص کر رکھا تھا اور ہم لوگوں کو بھی اسی خاطر یہاں رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی تاکہ ہم دونوں ان کی خدمت کریں اور وہ عیاشی کے اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ پہلے تو میں بہت خوش تھی کہ صاحب کے مہمان خانے کے علاوہ باقی سارا گھر ہمارے تصرف میں تھا۔ میرے بچے بہت اچھے ماحول میں رہتے تھے، کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب انور کو معقول تنخواہ دیتے تھے۔ ہم یہاں بہت سکون میں تھے، لیکن جب سے میں فرا سے ملی تھی میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرنے لگا کہ ہم لوگ بھی ان کی برائی میں شریک ہو گئے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ صاحب کس قسم کے آدمی ہیں۔ وہ اور روبی کبھی آدھی رات کو چلے جاتے، ان کے کمرے سے شراب کی بوتلیں اور ایسی چیزیں ملتی کہ میرا دل متلا جاتا۔ یہ لوگ رات بھر یہاں رہتے اور صبح چلے جاتے۔ سیٹھ صاحب کے ذاتی معاملات سے ہمیں غرض نہیں تھی، ہمیں تو رہنے کا ٹھکانہ، کھانا پینا اور اچھی تنخواہ سے غرض تھی۔ میں انور سے کچھ اس بارے میں کہنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ یہی سمجھاتے تھے، جب مرد ایسی نوکری کو مجبوری کا حل سمجھ لے تو عورت بیچاری کیا کرے۔ ہم بھی تو اپنے گھر بار سے دور ایک طرح سے پردیس میں رہ رہے تھے۔ اب جب سیٹھ صاحب کے گھر کوئی دعوت یا تقریب ہوتی تو اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے فرا بی بی انور سے کہہ کر مجھے اپنے پاس بلوا لیتی۔ وہ میرا بہت خیال کرتی، میرے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کرتی۔
رات کو گاڑی پر گھر بھجواتی اور کچھ رقم بھی دے دیتی۔ ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ میں ان کی ملازمہ ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے وہ اتنی اچھی لگتی تھی کہ امیر گھروں کی کم ہی بیویاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ انور کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اگر کبھی انور ان کے گھر کسی کام سے جاتے اور کھانے کا وقت ہوتا تو وہ کھانا دیتی، میری اور بچوں کے لیے کپڑے اور تحفے وغیرہ بھی بھجواتی۔ میں جب سے فرح بی بی سے ملی تھی مجھے جیسے روبی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، جو ناحق کسی دوسری عورت کے گھر پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ فرح بی بی سے ملاقات کے بعد اب میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں سیٹھ صاحب اور روبی جیسی آوارہ عورت کی خدمت بجا لاؤں۔ ان لوگوں کا احترام میرے دل سے جاتا رہا تھا۔ جلد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ روبی امید سے ہے۔ اب صاحب بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگے۔ ایک روز میں کچن میں تھی جب دونوں میں جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صاحب اسے ابورشن کے لیے چلنے کو کہہ رہے تھے مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ پھر روبی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھر سے باہر چلی گئی اور پھر صاحب بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ 2 دن بعد روبی پھر اس بنگلے میں صاحب کے ساتھ آئی۔ دونوں بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ کافی دن یوں ہی چلتا رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ سیٹھ صاحب اس روبی نامی لڑکی کے دام میں گہرے پھنس چکے ہیں۔ وہ اسے اب اپنی منکوہا بنانے والے تھے۔ یہ عورت بہت چالاک تھی۔ سیٹھ صاحب کی وفا شعار بیوی تو بے خبر تھی اور یہ اب اس کی سوتن بننے جا رہی تھی۔ ایک روز فرح بی بی نے مجھے گھر بلایا۔ وہ بہت اداس نظر آئیں۔ میں نے ان سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ رو پڑی۔ بولیں، پتہ نہیں سیٹھ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، راتوں کو گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میں یہ سب برداشت کرتی رہی کہ کام کی وجہ سے رہتے ہوں گے، مگر اب تو وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ مجھے دیکھ کر جیسے انہیں غصہ آنے لگتا ہے۔ اب تو خرچہ دینے میں بھی اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ میں ہر وقت پریشان رہنے لگی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ انہیں نہ تو اپنے بچوں اور نہ مجھ سے کوئی قرض ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ میں بھی تو عورت تھی اور عورت کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ تبھی ضمیر نے مجھے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا اور میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے شوہر ایک روبی نامی عورت کے جال میں پھنسے ہیں۔ شاید کہ اب وہ اس سے دوسری شادی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اکثر ہی صاحب کے پاس آتی ہے، صاحب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تبھی گھر نہیں آتے۔ سب کچھ بتانے کے بعد میں نے ان سے التجا کی کہ خدارا میرے بارے میں اپنے شوہر یا میرے شوہر کو کچھ نہ بتانا، ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ وہ یہ سب سن کر دم بخود تھیں۔ میں نے یہ سب کچھ فرح بیگم کا گھر بچانے کی خاطر کیا تھا، مگر وہ مجھ سے وعدہ وفا نہ کر سکیں۔ حوصلے سے کام نہ لیا اور اگلی رات اس بنگلے پر آ پہنچی جہاں سیٹھ صاحب روبی کے پہلو میں سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ خوب جھگڑا کیا، روبی کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ روبی بھی مقابلہ کرنے کو دوڑی اور وہ اپنا جوتا اتار کر اسے مارنے لگی اور پھر بنگلے سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ شاید کہ پڑوسیوں یا پھر بیگم کے خوف سے سیٹھ صاحب نے یہ سب برداشت کیا اور روبی کا دفاع بھی نہ کیا۔ انور باہر موجود تھا۔ اس نے روبی کو گاڑی میں اس کے ٹھکانے پہنچایا۔ خیر بعد میں بھی دونوں میاں بیوی میں خوب جھگڑا ہوا اور بڑی مشکل سے یہ قیامت خیز قصہ نمٹا اور پھر صاحب اور بیگم فرح گھر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سیٹھ صاحب کئی دن بنگلے پر نہیں آئے اور نہ روبی آئی۔ خدا جانے وہ کہیں اور روبی سے ملتے تھے یا کہ ملنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ فرح بی بی فون کر کے مجھ سے صبح و شام دریافت کرتی رہتی تھی کہ وہ عورت تو دوبارہ نہیں آئی۔ وہ خود بھی اکثر اس بنگلے کے چکر لگاتی رہتی۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب سیٹھ صاحب روبی کے ہمراہ آئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے نکاح کر لیا تھا یا نہیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے اور مجھے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔
میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی جب اچانک گیٹ سے مجھے فرح بیگم اور ان کا بیٹا آتے دکھائی دیے۔ وہ آتے ہی اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی۔ صاحب اور روبی دونوں گھبرا کر کمرے سے باہر آ گئے۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ کا رنگ اڑ گیا۔ پھر سے دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگا کہ تم پھر سے یہاں لے آئے۔ وہ روبی کو برا بھلا کہنے لگی اور روبی نے بھی آگے سے خوب مقابلہ کیا۔ فرح بیگم کہنے لگیں کہ تم نیٹ ذات عورت میرے شوہر کی دولت ہتھیانے کے چکر میں ان کے پیچھے پڑی ہو۔ روبی آگے سے کہنے لگی کہ تم مگر اتنی ہی اونچی ذات تھی تو کیوں تمہارا شوہر میری طرف دیکھنے پر مجبور ہوا؟ سیٹھ صاحب کبھی فرح اور کبھی روبی کو چپ کرنے کو کہہ رہے تھے۔ بیٹا سامنے کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں کچن کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ روبی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں تمہارے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اسی ہفتے ہم شادی بھی کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی فرح بی بی جیسے آپے سے باہر ہو گئی۔ اچانک ہی گولی چلنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ روبی فرش پر گری پڑی تھی۔ گولی صاحب کے بیٹے نے چلائی تھی۔ روبی فرش پر گری تڑپ رہی تھی۔ میرے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرا بچہ اس طرف روتا ہوا آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بھوک لگی تھی اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب مجھے اس کے رونے کی آواز آئی تو میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہاں سے کچن سے نکل کر بھاگی کہ اب مزید یہاں کھڑے رہنے کی مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی اور نہ میں اس طرف گئی۔ صبح جب میں ہمت کر کے اس حصے میں گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ جگہ جہاں روبی گری پڑی تھی وہ بھی بالکل صاف تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے کو آئی، لیکن مجھے یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جہاں کل شام کو میں نے ایک جوان لڑکی کا قتل ہوتے اور پھر اس کا خون میں لت پت وجود کو دیکھا تھا۔ میں بغیر ناشتہ بنائے ہی وہاں سے بھاگ آئی۔ ایک ہفتہ تک صاحب اور نہ صاحب کے گھر سے کوئی آیا۔ میں نے انور کو یہ سب بتا دیا تھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ کیا روبی بچ گئی تھی یا پھر مر چکی تھی۔ اگر مر گئی تو اس کی لاش صاحب کہاں لے گئے؟ میں نے 2-3 بار انور سے پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر ایک روز مجھے انور سے ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ روبی اسی دم ہی مر گئی تھی، کیونکہ گولی اس کے دل پر لگی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خبردار جو تم نے اس بات کا کسی سے ذکر کیا۔ خدا جانے ان لوگوں نے روبی کی لاش کو کہاں چھپایا یا پھر کیا معاملہ ہوا، مگر سیٹھ صاحب کے بیٹے کو جیل نہ ہوئی۔ شاید کہ اس کے باپ نے ہی اسے جیل جانے سے بچایا تھا، کہ آخر وہ تھا تو اسی کا بیٹا۔ اس واقعے کے 3 ہفتے بعد فرح بی بی نے سیٹھ صاحب کو بتا دیا کہ میں نے ہی ان کو روبی کے معاملے کا بتایا تھا اور میری مخبری سے وہ عین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ میں تو فرح بی بی کو بہت اچھی خاتون سمجھ رہی تھی، مگر میرے بارے میں انہوں نے بے رحمی سے کام لیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جب ان کے شوہر کو علم ہوگا کہ میں نے مخبری کی ہے تو وہ ہم سے کیا سلوک کریں گے۔ یقیناً ہمیں تو گھر سے نکال دیں گے یا اس سے بھی برا سلوک کریں گے۔ اسی دن سیٹھ صاحب نے انور کو بلا کر کہا کہ تمہاری بیوی نے میری بیوی کو میرے راز سے آگاہ کیا ہے۔ فرح نے خود مجھے بتایا ہے کہ نادیہ نے اسے ساری کہانی سے آگاہ کیا تھا، لہٰذا اب تم لوگ سامان باندھو اور میرا گھر خالی کرو، کیونکہ مجھے اب تم لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انور نے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ بچے بیچ میں آ گئے، ورنہ شاید وہ میری جان لے لیتے۔ کہتے تھے، نادان عورت، تو کیوں پرائی آگ میں چلی؟ تیری مخبری کی وجہ سے اس لڑکی کی جان گئی۔ بدبخت، تجھے کیا تکلیف تھی؟ اگر سیٹھ صاحب کسی عورت سے اپنے گھر ملتے تھے، یہ ان کا گھر تھا، جس سے چاہے وہ یہاں ملتے۔ ہمارا کیا واسطہ تھا ان کے ذاتی معاملات سے؟ ہم کو تو وہ تنخواہ دے رہے تھے، رہائش دی ہوئی تھی،
बच्चों का इलाज मुआवजा करा देते थे, किचन का खर्चा देते थे। और हमें क्या चाहिए था? कितना फ़ायदा था हमें उनसे। और सबसे बढ़कर हमारे बच्चे लाहौर में पढ़ रहे थे। कल कलां गाँव में फिर उनकी नौकरियों के मसाइल होंगे। हम लाहौर में होते तो ये भी कहीं ना कहीं किसी मुलाजमत पर लग ही जाते। अब न चार गांव जाएंगे। चंद बेके ज़मीन जो थी वो भी बिक चुकी है। दुकानें भी फरोख्त करके आ गए थे। अब वहाँ कहाँ रहेंगे और खाएंगे कहाँ से? वाकई अनवर सही कहते थे। ये मेरी ही नादानी थी कि मालकिन का भला करने चली थी, और जब उनके पैर जले तो मुझे ही जला कर रख दिया। मेरी गुर्बत और बुरे दिनों का एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि उनके शौहर ने हमें दरबदर कर दिया तो ये बेचारे किधर जाएंगे। साहिब के डर से मैं फरा बीबी से मिलने भी ना जा सकी और अगले ही रोज़ सामान बांध लिया। हम जाने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। सेठ साहिब भी साथ ही मौजूद थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि इसी ने मेरे घर में चोरी की है। कि सुनकर मेरे जैसे होश उड़ गए। पुलिस ने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और मेरे बच्चे और शोहर रोते चीखते रह गए। मेरे शोहर बार बार सेठ साहिब के आगे मुझे छुड़वाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, मगर इस शख्स को ज़रा भी रहम ना आया। जब मेरी नादिया से जेल में मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ 4 साल हो गए हैं और उसे उसके बच्चे बहुत याद आते हैं। वो हर लम्हा उनकी याद में तड़पती है। उसने मुझे रोते हुए अपनी ये दास्तान सुनाई। मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा शोहर और बच्चे कहाँ हैं अब? उसने बताया कि वो गांव लौट गए थे, क्योंकि और कोई चारा भी ना था। मेरे वालिद साहिब ने अनवर और मेरे बच्चों को रहने के लिए 5 मरले का मकान दिया। साल भर की गंदम भी जब तक वो जिंदा रहे देते थे। मेरे बाप ने मुझे छुड़वाने की भी बहुत कोशिश की, मगर सेठ साहिब ने न जाने कितना बुरा मुझे यहाँ फंसवाया है कि मेरी ज़मानत ना हो सकी। उल्टा इन लोगों ने मुझे इस कदर मार मार कर ये हाल कर दिया है। वो अपनी उम्र से 10 बरस बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, ये मुझे वो जुर्म मनवाने के लिए मारते हैं कि जो मैंने किया ही नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ सेठ साहिब की बीवी को उनके शौहर की महबूबा के बारे में आगाह करना था। उसने बताया कि मेरे बच्चे अब फिर से देहाती स्कूल में जाने लगे हैं, जहाँ पढ़ाई का नामो निशान भी नहीं है। मेरे बच्चे भी मुझे याद कर कर के रोते हैं। 2-3 बार वो भी अपने बाप के साथ मुझे मिलने आए हैं। सोचती हूँ पता नहीं उन्हें पेट भर के खाने को भी मिलता है कि नहीं। मुझे अपने बच्चों की बर्बादी का गम है और इस कैद ने अलग परेशान किया है। मेरे भाई ने अब वीज़ा खरीद कर अनवर को सऊदी अरब भिजवा दिया, जहाँ वो चलचलाती धूप में सख्त मेहनत मजदूरी पर मजबूर है, और पेट का दोजक तो बढ़ना ही था। उसकी दास्तान सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने उसे अपना कार्ड दिया कि जब तुम यहाँ से रहा हो जाओ तो अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो राब्ता कर लेना। और फिर वहाँ से उठकर एक और मुजरिम खातून के बारे में जानने के लिए उसके पास आ गई। एक रोज़ अचानक मेरे ऑफिस में एक खातून आई जो काफ़ी उम्र रसीदा दिखाई देती थी। उसने बताया कि अपने बेटे के साथ हज़रत गंजबख्श अली हजवेरी के दरबार आई थी। सोचा कि आपसे मिलती जाऊं। मैंने उसे बैठने को कहा और फिर उससे पूछा कि कितने साल बाद तुम्हारी रिहाई हुई थी। उसने बताया कि आपसे मिलने के 3 साल बाद। मैंने उससे पूछा कि फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी के बारे बताओ। वो कहने लगी कि जब मैं जेल से रिहा होकर आई मेरे बच्चे रुल चुके थे। उनका ना बाप था पास और ना माँ। सारा दिन वो नंगे पाँव गलियों में फिरते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते। मैंने उन्हें दोबारा स्कूल दाखिल करवाया। शौहर सऊदी अरब में ही मेहनत मजदूरी कर रहा था। 10 साल बाद अब कहीं हमारे हालात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर अनवर बीमार और सूख कर कांटा हो गए हैं। वो हर एक से कहते हैं कि औरत के कहने पर कभी अपना घर और गांव मत छोड़ना, वरना बड़े ख्वाबों की चाह का
جن تم کو برباد کر دے گا۔ مزید دلچسپ اور سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔